واجب الاحترام سامعین حضرات، آج کی مختصر خطبہ جمعہ کی نشست کا عنوان چار اعمال اور چار وعدے۔ انسان چار اعمال ایسے ہیں جو کرتا ہے اور ان پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں۔ عمل انسان کرتا ہے، اس پر اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ ان کو چار اعمال کہہ لیں یا اللہ کی طرف سے بندے سے اللہ چار قسم کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ چار چیزیں اللہ عمل سے مانگتا ہے، انسان کے عمل سے، کہ انسان اپنے عمل سے یہ چار اعمال کرے تو اس پر میں چار اجر عطا کروں گا۔ عزیزان محترم، آئیے ہم آج کی اس مختصر گفتگو میں اور اس نشست میں وہ چار اعمال جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں، انسان ان کو سر انجام دیتا ہے، انجام دہی انسان کی طرف سے ہے اور ان پر اجر و ثواب اللہ احکام الحاکمین کی طرف سے ہے۔ رب تعالی اس پر اجر عطا فرماتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ مالک کائنات اپنے وعدے میں مخالفت نہیں کرتا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو اللہ ہم سے مانگتے ہیں وہ ہم اللہ کے حضور پیش کر دیں، اور جب ہم اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، اللہ تو اپنے پہلے بھی تمام وعدوں میں سچا اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اور اللہ کا ہر کام اس کے اندازے کے مطابق درست ہوتا ہے، اور اس کا کوئی کام اپنے مدار سے ہٹا ہوا بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح اس نے جس چیز کی ڈیوٹی لگا دی وہ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتا، جو اس نے کہا اسی طرح کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ رزق کا وعدہ اللہ نے لے رکھا ہے، اللہ کی قسم اللہ اپنے فرما برداروں کو بھی دے رہا ہے، نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ اپنے وعدے میں وہ ذرا بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس میں توقف نہیں کرتا، اپنا وعدہ توڑتا نہیں ہے۔ وعدہ کر رکھا ہے ہر جاندار کو رزق دوں گا، اور وہ دے رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا فرما بردار ہے، اس کو زیادہ دے دوں، اور یہ میرا نافرمان ہے، اس کو میں ذرا سوچ سمجھ کے حساب سے دوں، کم دوں۔ نہیں، جو اس کے مقدر کا اللہ نے لکھ دیا ہے وہی اس کو مل رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آئیے اللہ مجھ سے کون سا عمل مانگتا ہے، اللہ مجھے کون سا عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مالک کائنات اعلان فرما رہے ہیں کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، اور ہمیں اللہ نے ہر لمحہ شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں مالک کائنات نے ہمیشہ کے لیے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، کبھی بھی اپنی زبان سے نہ شکری کے الفاظ نہیں ادا کرنے۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں، فرمایا لئن شکرتم، میرے بندے میں تجھ سے شکر کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اور قرآن پاک کے دوسرے مقام پر بھی ہے وَاشْکُرُوا لِی، میرا شکر ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔
اللہ نے حکم دیا وشکروا لی، شکر ادا کرو، اور یہاں فرمایا لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو کام جس کام میں بھی تو میرا شکریہ ادا کرے گا، میرے حضور سر بسجود ہو کر مجھ اللہ کا شکر بجا لائے گا، تو میں اللہ تیرے اس عمل میں، تیرے اس کام میں، تیری اس چیز میں لَأَزِيدَنَّكُمْ برکت عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي، اور یہاں فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر اللہ کے اس حکم پر عمل کر لو گے تو ملے گا کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کاروبار کی وجہ سے شکر ادا کرے گا، کاروبار میں ترقی مل جائے گی، عبادت میں شکر گزاری کرے گا، عبادت میں برکتیں مل جائیں گی، عبادت تیری اللہ کے دربار میں قابل قبول ہو جائے گی، عدم قبولیت کا شکار نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں، جب اللہ کے حکم کو بندہ پورا کرتا ہے تو اللہ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں، اور اجر کی صورت یہاں کیا فرمائی؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس کام میں تو شکر ادا کریں گے، جس چیز میں بھی تم شکر ادا کرو گے اس چیز میں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب آئیے ذرا، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے اگلے پچھلے اور جن و انس سب کے سب ایک اعلیٰ درجے کے متقی کے نمونہ پر ہو جائیں، ایک متقی انسان کے نمونے پر آ جائیں، سارے کے سارے انسان مل کر، سارے کے سارے جنات مل کر، گویا کل انسانیت مل کر متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو اللہ کی بادشاہت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اسی طرح اگر سارے کے سارے مل کر، جن و انس سب کے سب اکٹھے ہو کر اللہ کی نافرمانی پہ آ جائیں اور گنہگار ہو جائیں اور غلط کام کرنے شروع کر دیں، متقی نہ رہیں، پرہیزگار نہ رہیں، اللہ کے نافرمان اور باغی بن جائیں، ساری کی ساری انسانیت اللہ کی بغاوت پہ آ جائے، اللہ کی نافرمانی پہ آ جائے، اللہ کی عبادت کی بجائے عدم عبادت پر آ جائے، یقین جانیے اللہ کا ہم پھر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کی بادشاہت میں ہم کسی چیز سے کوئی چیز حاصل بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی بادشاہت سے ہم کسی چیز کو کم نہیں کر سکتے۔ سارے اللہ کے نافرمان بن جائیں، گنہگار بن جائے، نافرمان بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں سے کسی چیز کی ہم کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی بادشاہت کامل اکمل اپنی جگہ پر ہے، نہ کوئی اس میں بڑھوتری کا سبب بن سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی کمی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارے اعمال، اچھے اعمال اللہ کی بادشاہت، اللہ کی بزرگی میں اضافہ نہیں کرتے، اور اسی طرح ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، ہماری معصیات، ہماری اللہ کی بغاوت اللہ کی بادشاہت میں سے کسی چیز کو کم نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری نافرمانیاں اللہ کی بادشاہت میں سے کسی چیز کو کم نہیں کر سکتی ہیں۔ ہاں، اگر ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، تقوی والے بن جاتے ہیں، اللہ والے بن جاتے ہیں، صالح بن جاتے ہیں، تو اللہ کی بادشاہت میں تو ہم کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے، مگر اللہ کی نظروں میں اپنی قدر بنا لیں گے، ہماری اللہ کی نظر میں قدر بن جائے گی۔ اللہ کی بادشاہت میں اس سے اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بعین ہی اسی طرح اگر ہم نافرمان بن جائیں گے، معصیات کا ارتکاب کرنے والے بن جائیں گے، تو یاد رکھنا ہم اللہ کی بادشاہت میں سے کسی چیز کو کم تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی نظر میں ہم گر جائیں گے، اللہ ہمیں اپنی نظروں سے گرا دے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی نظروں سے گرا دیں گے۔ تو اس لیے
ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ ہم سے مطالبہ کس بات کا کرتا ہے؟ رب تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے لئن شکرتم، پہلے حکم دیا واشکروا لی، میرے شکر گزار بن جاؤ، پھر فرمایا لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا لازیدنکم۔ بھائیو ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں آپس میں بھی ایک دوسرے کا ہدیہ ایک دوسرے سے ہدیہ لیتے ہوئے دیتے ہوئے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محبت ہے، پیار ہے یہ، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو اس کو شکریہ کے 2 کلمات بول دیں، اس کے دل میں اور محبت آئے گی۔ اسی طرح بیان، یہ تو دنیا داری کی مثال ہے، اللہ کی قسم رب تعالیٰ کے دربار میں جو انسان شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ اس کے کسی مال میں کسی چیز میں اللہ اس کے کمی نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں، عبادات میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، یہی اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ تو ایک مطالبہ اللہ کا ہم سے یہ ہے، حکم بھی یہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لازیدنکم، میں تمہاری شکر گزاری کی وجہ سے تمہارے مال میں، عزت میں، آبرو میں، تمہاری چیزوں میں اور برکتیں ڈال دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر گزار بندے بنو۔ اور دوسرا حکم اللہ کا اور دوسرا عمل انسان کا دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اللہ پاک ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فاذکرونی، یہ انسان سے اللہ مطالبہ کر رہے ہیں، میرا ذکر کرو، بس تم میرا ذکر کرو۔ دوسرا سپارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، فرمایا میرا ذکر کرو۔ یا اللہ تیرا ذکر کرنے سے ملے گا کیا؟ فرمایا تم دنیا والوں کے اندر بیٹھ کر انسانوں میں میرا ذکر کرو، جیسے ہم ابھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، ہم انسانوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور قرآن پاک میں بھی یہی بات ہے، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ کہاں ذکر کریں گے؟ اللہ نورانی مخلوق فرشتوں میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، تو اس لیے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا ہم سے دوسرا مطالبہ ہے کہ میرا نام لیا کرو، میرا ذکر کیا کرو۔ اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، رسول اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، یاد رکھنا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اب اللہ کے حکم کے مطابق مسجد میں آئے ہیں نا، آپ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہیں، اب ذرا غور کیجئے گا، یہ آپ نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، آواز آپ کو مل جائے، ندا آپ کے کانوں میں پڑ جائے، تو اس کے بعد آپ کا گھر میں ٹھہرنا حرام ہے، کاروبار کرنا حرام ہے، تجارت کرنا حرام ہے، لین دین معاملات کے اندر مشغول رہنا حرام ہے۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو توڑیں گے گناہ گار ٹھہریں گے، اس لیے ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب تمہیں بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑے ہوئے چلے آؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے ہوئے آ جاؤ، مسجد کی طرف دوڑ کر آ جاؤ، جلدی جلدی سے آ جاؤ، سارے کام کاج یہاں اب وائنڈ اپ کر دو، چھوڑ دو اور اللہ کے گھر کی طرف اپنا رخ موڑ دو۔ یہ آپ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی اطاعت میں آئے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی تابع داری میں یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہے من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اب آپ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ نہ سمجھیے گا کہ ذکر تو مولوی صاحب کر رہے ہیں، مولانا صاحب ذکر کر رہے ہیں، ہم تو خاموش بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس نے من اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ کی اطاعت کی، فقد ذکرہ اللہ، وہ بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ خاموش بیٹھے ہیں آپ، لیکن آپ کو اللہ کے ذکر کا اجر مل رہا ہے، آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ کے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے اعمال میں کمی نہیں ہو رہی، اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے آپ سنتے رہیں گے، اللہ کی قسم ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی آپ کی اللہ عبادت میں لکھ رہے ہیں اور اپنے ذکر میں لکھ رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ کتنی عظمت والا کام ہے جو اللہ آپ سے اس وقت کروا رہا ہے۔ تو اس لیے دوسرا اللہ کا حکم ہے کہ میرا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر کے کئی طریقے ہیں۔ ایک میں اس وقت کر رہا ہوں، آپ بھی ذکر میں مشغول ہیں اس وقت، اور اللہ کی قسم جو میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے، آپ کے طور طریقوں کو زندہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کپڑے پہن کے آئے ہیں، صاف ستھرے اجلے کپڑے غسل کر کے آئے ہیں، سنت سمجھتے ہوئے خوشبو لگا کے آئے ہیں، نیل کاٹ کے آئے ہیں، زیر ناف بغلوں کے بال کاٹ کے آئے ہیں، پیغمبر کی سنت سمجھتے ہوئے کاٹ کے آئے ہیں۔ اللہ کی قسم جو اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ من اطاع اللہ، اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، من یطع الرسول، رسول اللہ کی بھی اطاعت کیا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں جو آ رہی ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو جس نے اللہ کی اطاعت کی گویا اس حدیث کے مطابق وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ من اطاع اللہ فقد ذکرہ اللہ، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اس سے اپنا ذکر کروا رہے ہیں۔ تو آپ یہ سارے کام جو کیے ہیں آپ نے، یہ سب اللہ کے ذکر میں کیے ہیں، اللہ کی یاد میں کیے ہیں۔ میں اگلا جملہ کہوں، یہ سارے کے سارے کام اللہ کی قسم اللہ کی محبت میں کیے ہیں آپ نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں کو زندہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں ہیں جمعہ کے دن کی، پورا کیا کریں ان کو، جن کا بھی میں نے ذکر کیا۔ کپڑے بدلنا، اچھے کپڑے، اجلے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے، سب سے خوبصورت کپڑے اپنے لباس میں سے چناؤ کر کے پہننا، اور ان پہ خوشبو لگانا، اور نہانا، مسواک کرنا، کنگھی کرنا، بالوں کو اتارنا، نیل کو اتارنا، یہ ساری سنتیں ہیں۔ پیدل چل کے آنا مسجد کی طرف محبت کے ساتھ، یہ سب اعمال ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، سب سے پہلا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ اللہ کا ذکر کرنا، شکر کرنا، اللہ کا شکر کرنا، اور اللہ حکم بھی دیتا ہے واشکروا لی، میرا شکر کرو۔ اور یہاں سورہ ابراہیم میں فرمایا لئن شکرتم، جو شخص میرا شکر ادا کریں گے نا، جس کام میں بھی شکر کرو گے، لازیدنکم، میں اس میں اضافہ کر دوں گا، میں اس میں برکت دے دوں گا، میں اس میں خیر ڈال دوں گا۔ تو بھائیو ہمیں چاہیے بھی یہی، اور نسخہ اللہ دے رہے ہیں، عمل ہم نے خود کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ فاذکرونی، میرا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کریں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوا کریں میرے بھائیوں۔ اسی لیے وہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، مطلب کیا کہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل نہیں ہونے دینا۔ غفلت میں چلے گئے، غفلت میں ڈوبا ہوا انسان بچتا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کسی کام میں بھی غفلت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ اپنے کاروباری معاملات میں غفلت برتیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں ہمارا سب سے بڑا کاروبار کیا ہے؟ سب سے بڑی تجارت کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی کے طریقوں کو پورا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا کاروبار ہے۔ کیا؟ جنت سے آئے ہیں، جنت کو واپس حاصل کرنا۔ جنت سے آئے ہیں نا، تو جنت حاصل کرنے کی تگ و دو کرنا، جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہماری اصل متاع جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔
اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما کے ہمیں حکم دے رہا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کبھی بھی اللہ کی نہ شکری نہ کرنا، نہ قدری نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کا کفر نہ کرنا۔ اس لیے مالک کائنات نے یہاں اعلان فرما کے بتا دیا، فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم کفر سے باز آ گئے، اگر تم نہ قدری اور نہ شکری سے باز آ گئے، اور کیا کیا؟ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، اللہ کے حضور سرو سجود ہو کر اس کے سامنے عز و انکساری سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر الحمدللہ الحمدللہ ہر بول کے ساتھ، ہر کام کے ساتھ، ہر کام کے ساتھ، ہر جستجو اور ہر گفتگو کے ساتھ، ہر کاروبار کے ساتھ، ہر تجارت اور ہر لین دین اور معاملات کے ساتھ جب آپ فوری طور پر بعد میں کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی قسم آپ ادھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے، آپ کے کاروبار میں بھی اللہ عظمتیں عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، رفتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں ہر موڑ پر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ، فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو، جس کام میں بھی شکر کرو گے میں اللہ اس میں اضافے کر دوں گا، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اپنے نام کو کثرت سے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت میں ہمیں دن رات مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ کی اطاعت میں ہمیں دن رات مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اللہ ہمیں اپنی ذات کا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشف إخواننا المسلمين، اللهم ارحم إخواننا المسلمين، اللهم أكرم لنا يا أكرم الأكرمين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔